بیوی روزانہ سحری بنانے کے لیے باورچی خانے میں جاتی تو اسے محسوس ہوتا کہ اس سے پہلے ہی کسی نے آٹا گوندھ کر رکھا ہوا ہے اور سالن بھی چولہے پر تیار ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ تو ساری رات سوتا رہا ہے۔ ایک رات بیوی سحری کے وقت سے بہت پہلے اٹھ گئی اور اس نے باورچی خانے کے دروازے کی طرف سے اندر جھانکا تو جو منظر اس نے دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ اندر چولہے کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن تھا اور شہر کے تمام روزے دار دن بھر کی طویل اور کٹھن مشقت کے بعد اپنے نرم و گرم بستروں پر گہری اور پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ثریا بھی دن بھر کے انتھک اور نہ ختم ہونے والے کام کاج سے مکمل طور پر تھک کر چور ہو چکی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا، پھر گھر کے ایک ایک کونے کی صفائی کرنا، دوپہر کو کپڑے دھونا اور پھر شام ہوتے ہی افطاری کی طویل اور صبر آزما تیاریوں میں لگ جانا اس کا روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ افطاری کے بعد بھی اسے کوئی خاص آرام نہیں ملتا تھا کیونکہ رات گئے تک برتنوں کے ڈھیر سمیٹنا اور کچن کی صفائی کرنا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ اس نے آنکھیں نیند کے غلبے سے بوجھل ہو رہی تھی اور اس کا رواں رواں آرام کے متلاشی تھا، لیکن اس کے تھکے ہارے ذہن کے کسی تاریک کونے میں یہ احساس مسلسل بیدار اور چوکنا تھا کہ اسے ابھی سحری کی بھرپور تیاری کے لیے بہت جلد اٹھنا ہے۔ کمرے کے اندر مکمل اندھیرا تھا اور صرف دیوار پہ لگی ہوئی ایک پرانی گھڑی کی مسلسل ٹک ٹک کی مدھم آواز گونج رہی تھی، جو وقت کے تیزی سے گزرنے اور سحری کے وقت کے قریب آنے کا بے رحم احساس دلا رہی تھی۔ ثریا کے بالکل برابر میں اس کا شوہر عامر نہایت بے خبر اور پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی دفتری تھکاوٹ کے بعد ملنے والے اس عارضی سکون کے واضح آثار نمایاں تھے۔ ثریا نے انتہائی سستی کے ساتھ کروٹ بدلی اور اپنی نیم وا اور خمار آلود آنکھوں سے کھڑکی کے شیشے کے پار باہر آسمان کی طرف دیکھنے کی ایک ناکام سی کوشش کی، جہاں چاند کی ہلکی ہلکی اور مدھم سی چاندنی رات کی اس گہری تاریکی کو چیرنے اور روشنی پھیلانے کی ایک کمزور سی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور اپنے تھکے ہوئے وجود کو اندر ہونے والے ہلکے مگر مسلسل درد کو شدت سے محسوس کیا، جو سارا دن مشین کی طرح کام کرنے کا قدرتی نتیجہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی اس تھکاوٹ اور نیند کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابھی نہ اٹھی اور بستر میں ہی پڑی رہی تو سحری کا وقت بہت تنگ ہو جائے گا اور پھر اسے شدید افراتفری اور بدحواسی کے عالم میں سب کچھ کرنا پڑے گا، جس سے کام خراب ہونے کا ڈر بھی تھا۔ اس نے اپنے بوجھل جسم کو بہت ہی مشکل سے بستر کی گرمائش سے الگ کیا اور جیسے ہی اس نے اپنے ننگے پاؤں کمرے کے ٹھنڈے فرش پر رکھے تو اس سردی کی لہر نے اس کی باقی ماندہ نیند کو بھی اڑا دیا اور وہ پوری طرح بیدار ہو گئی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا، اپنا دوپٹہ کندھوں پر ڈالا، درست کیا اور انتہائی دبے قدموں اور محتاط انداز میں کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ عامر کی پرسکون نیند میں کوئی خلل نہ پڑے اور وہ نہ جاگ جائے۔ باہر راہداری میں مکمل اندھیرا اور خوف کا عالم تھا، لیکن وہ پچھلے کئی سالوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی اور اس گھر کے ایک ایک کونے اور راستے سے اس قدر واقف تھی کہ اندھیرے میں بھی اسے اپنا راستہ تلاش کرنے میں ذرا برابر بھی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ اپنے ذہن میں دل ہی دل میں سحری کے پورے مینیو اور کاموں کی ترتیب کے بارے میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ آج اسے اچانک جلدی جلدی کیا کیا بنانا ہے، آٹا گوندھنے میں اسے کتنا وقت اور کتنی طاقت لگے گی، اور پھر سالن تیار کرنے کے لیے پیاز اور ٹماٹر کاٹنے سے لے کر لہسن ادرک چھیلنے اور مسالہ بھوننے تک کے تمام کٹھن مراحل اس کے ذہن کے پردے پر ایک تیز رفتار فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اسے اس بات کی بھی شدید فکر لاحق تھی کہ اس کی بوڑھی اور بیمار ساس کے لیے بالکل نرم اور پتلی روٹی بنانی ہے جو وہ آسانی سے چبا سکے، اور عامر کے لیے اس کی پسند کا چٹپٹا سالن بھی تیار کرنا ہے۔ یہ تمام بوجھل خیالات اور سوچیں اسے ذہنی طور پر اس سخت مشقت کے لیے تیار کر رہی تھی جو اسے اگلے 1 سے 1.5 گھنٹے تک اس تنہا باورچی خانے میں کرنی تھی۔ جیسے ہی وہ چلتے چلتے باورچی خانے کے دروازے کے قریب پہنچی تو اچانک اسے کچھ بہت ہی عجیب اور خلاف توقع سا محسوس ہوا۔ اس کی حس سماعت نے تو
कुछ नहीं सुना, लेकिन इसकी नाक से एक इंतहाई मानूस और भूख चमकाने वाली खुशबू टकराई। ये ताज़ा पके हुए मज़ेदार सालन और घी में भुने हुए मसाले की इश्तहा अंगेज़ और गर्म महक थी, जो किसी भी सूरत रात के बचे हुए ठंडे खाने की नहीं हो सकती थी। इसने बेसाख्ता हैरत के मारे अपने कदम वहीं रोक लिए और एक लंबी गहरी सांस खींचकर इस फैली हुई खुशबू को पूरी तरह महसूस किया। ये तो बिल्कुल हूबहू वैसी ही इश्तहा अंगेज़ महक थी जैसी वो खुद किचन में खड़ी होकर ताज़ा और गर्म सालन बनाते वक्त महसूस किया करती थी। इसका दिल एकदम से सीने में तेज़ी से धड़कने लगा और इसके उलझे हुए जहन में बेशुमार अनकहे सवालात ने तेज़ी से जन्म लेना शुरू कर दिया। वो अभी बावर्ची खाने के खुले हुए दरवाजे तक पूरी तरह नहीं पहुंची थी कि इसे वहां से अंदर की जानब हल्की हल्की और मध्यम सी रोशनी बाहर राहदारी की तारीकी में आती हुई दिखाई दी। ये रोशनी किचन की छत पर लगे हुए मैन और बड़े बल्ब की तेज़ रोशनी हरगिज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चूल्हे की आंच जला रखी हो या दीवार पर लगाकर कोई छोटा और मध्यम सा 0 वाट का नाइट बल्ब जल रहा हो, जिसकी रोशनी बस इतनी थी कि अंदर का मंजर धुंधला सा दिखाई दे सके। इसने अपने चलने की रफ्तार मज़ीद धीमी और मोहतात कर दी और बिल्कुल बिल्ली की तरह खामोश कदमों से चलती हुई दरवाजे के ऐन सामने आकर साकत खड़ी हो गई। इसने धड़कते दिल के साथ अंदर की तरफ झांका तो नाकाबिले यकीन मंजर इसकी हैरत ज़दा आँखों के सामने था। इसने इसे मुकम्मल तौर पर बुत बनाकर रख दिया। चूल्हे पर सालन की एक दरमियाने साइज़ की देज की नहायत करीने से रखी हुई थी और इसके नीचे गैस की इंतहाई हल्की और नीली आंच चल रही थी। देचकी के ढक्कन के किनारों से गर्म भाप के हल्के हल्के मरगोले मुसलसल उठ रहे थे, जो इस बात की वाज़िया और कतई गवाही दे रहे थे कि सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब इसे सिर्फ सहरी तक गर्म करने की गर्ज से दम पर रखा गया है। इसकी फटी की फटी नज़रें इस भाप उड़ती देचकी से हटकर किचन के मार्बल वाले स्लैब पर गई तो इसकी हैरानगी और परेशानी में मज़ीद कई गुना इजाफा हो गया। वहाँ एक खुले और चौड़े बर्तन में आटा बिल्कुल गूंदा हुआ और तैयार हालत में रखा था और इस पर एक हल्का सा नम और साफ़ सुथरा कपड़ा एहतियात से डाला गया था ताकि वो खुश्क होकर पापड़ी न बन जाए। आटे की सफ़ेद रंगत और नरम साख्त से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इसे महज कुछ देर पहले ही किसी ने इंतहाई महारत, लगन और मेहनत से अपने हाथों से गूंदा है। पास ही रोटी बेलने वाला लकड़ी का चकला और बेलन भी इंतहाई करीने और तरतीब से रखे हुए थे और खुश्क आटे का छोटा बर्तन भी बिल्कुल पास ही मौजूद था, जैसे कोई बस अभी चूल्हे के सामने खड़े होकर गर्मा गर्म रोटियां पकाने की मुकम्मल तैयारी कर रहा हो। सरैया की नींद से बोझल नजरें अब हैरत के मारे पूरी तरह खुली की खुली रह गई थी और वो एक गहरे सकते की हालत में किचन के दरवाजे की लकड़ी की चौखट को मजबूती से पकड़े वहीं जमे खड़ी रही। इसे अपनी बेनाई पर ज़रा बराबर भी यकीन नहीं आ रहा था। इसने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद वो अभी तक अपने गर्म बिस्तर पर सो रही है और ये सब कोई बहुत ही अजीब और हकीकत पसंदाना सा ख्वाब है जो वो नींद की हालत में देख रही है। इसने जल्दी से अपने हाथों से अपनी आंखें मली और दोबारा पूरी तवज्जो और गौर से अंदर की तरफ देखा, लेकिन इस मंजर में कोई ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। सब कुछ बिल्कुल सच और 100% हकीकत था। सालन की वो भूख बढ़ाने वाली महक, चूल्हे की वो नीली आंच और वो ताज़ा गूंदा हुआ आटा सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे और इसके जहन का मजाक उड़ा रहे थे। इसने हिम्मत करके अपना एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया और धड़कते दिल के साथ किचन के अंदर दाखिल हो गई। इसने लरजते हाथों से देचकी का गर्म ढक्कन थोड़ा सा उठाकर अंदर झांका तो अंदर इसकी पसंदीदा सब्ज़ी और गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार और भुना हुआ पड़ा था और इसकी इश्तिहा अंगेज़ खुशबू ने ढक्कन उठते ही पूरे किचन की फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया था। इसने जल्दी से आटे वाले बर्तन की तरफ रुख किया और इस पर से वो नम कपड़ा हटाया तो अपनी उंगलियों से आटे को छू कर देखा तो वो बिल्कुल नरम, ताज़ा और मुलायम था। ये सब नाकाबिले फ़हम मनाज़र देखकर इसके जहन के अंदर सोचों का एक लामतनाही तूफ़ान बर्पा हो गया। इसे याद आया कि आज ये कोई पहला दिन नहीं था कि इसके साथ ये पुरस्रार वाक़या पेश आया हो, बल्कि पिछले मुसलसल 2 दिनों से भी
اسے روزانہ رات کو بالکل ایسا ہی عجیب و غریب منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ پہلے دن تو جب یہ ہوا تھا تو اس نے یہ سوچ کر بات کو نظر انداز کر دیا تھا کہ شاید دن بھر کی شدید تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی یادداشت کچھ کمزور پڑ گئی ہے اور اس نے خود ہی رات کو سونے سے پہلے آٹا گوندھ کر رکھ دیا ہوگا اور اب اسے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ تیار سالن کے بارے میں تب بھی بہت زیادہ کنفیوز اور پریشان تھی کہ وہ کس نے بنایا۔ پھر اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید اس کے شوہر عامر نے اس کی مسلسل تھکاوٹ اور حالت زار کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے کے لیے رات کو چپکے سے اٹھ کر یہ سب کر دیا ہو۔ حالانکہ عامر کو شروع سے ہی کوکنگ کا بالکل بھی شوق نہیں تھا اور وہ کچن کے روزمرہ کاموں سے ہمیشہ کوسوں دور بھاگتا تھا، لیکن پھر بھی ایک بیوی ہونے کے ناطے اس نے اپنے دل کو یہی تسلی دی کہ شاید آج شوہر کو اس کی شدید تھکاوٹ کا دل سے احساس ہو ہی گیا ہو اور اس نے اسے آرام دینے کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہو۔ لیکن دوسرے دن بھی جب یہی پراسرار واقعہ ہو بہو پیش آیا تو اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ اس نے صبح ناشتے کی میز پر عامر سے دبے لفظوں میں اور گھما پھرا کر پوچھنے کی بہت کوشش بھی کی، لیکن رات کو تو وہ گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا اور صبح جب اس نے سیدھی طرح بات کی تو عامر نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا اور قسم کھا کر کہا اسے تو اس سارے معاملے کا کچھ بھی پتہ نہیں، وہ تو رات بھر سوتا رہا ہے۔ آج اس واقعے کا مسلسل تیسرا دن تھا اور آج تو وہ سحری کے مقررہ وقت سے بہت ہی پہلے بیدار ہو کر کچن میں آ گئی تھی، لیکن پھر بھی سب کچھ پہلے سے ہی مکمل تیار پڑا تھا۔ اس کے الجھے ہوئے ذہن میں ایک عجیب سا خوف، گہری حیرت اور شدید الجھن کے ملے جلے اور متضاد جذبات تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ وہ کچن کے عین وسط میں تنہا کھڑی چاروں طرف دیوانہ وار دیکھ رہی تھی۔ کچن کا ہر ایک برتن اپنی مقررہ جگہ پر سلیقے سے موجود تھا، کوئی بھی چیز ادھر ادھر بکھری ہوئی یا بے ترتیب نہیں تھی، اور تو اور فرش اور سلیب کا صفائی کا بھی پورا اور انتہائی باریک بینی سے خیال رکھا گیا تھا، جیسے کسی انتہائی سگڑ، صفائی پسند اور بہت ہی تجربہ کار خاتون نے یہ سب کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیا ہو۔ اس نے اپنے تھکے ہوئے ذہن پر شدید زور ڈالا اور ہر ممکن زاویے سے سوچنے کی کوشش کی کہ کیا اس کے گھر میں کوئی اور ایسا فرد موجود ہے جو اتنی رات کے یہ محنت طلب کام کر سکتا ہو۔ اس کی ساس تو بہت زیادہ بوڑھی اور شدید بیمار خاتون ہے، ان کے تو گھٹنے اور جوڑوں میں اتنا زیادہ درد رہتا ہے کہ وہ دن کے اجالے میں بھی بمشکل اپنے واکر کے سہارے ہی چند قدم چل پھر سکتی ہیں۔ وہ بھلا رات کے اس پچھلے پہر اپنی گرم رضائی سے اٹھ کر اور اتنی تکلیف برداشت کر کے یہ اتنا محنت طلب اور مشقت والا کام کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ تو بالکل ہی ناممکن سی بات تھی۔ عامر کی نیند بھی اتنی کچی اور ہوشیار نہیں ہے کہ وہ رات کو چپکے سے اٹھے اور کچن میں آ کر اتنی مہارت سے آٹا گوندے اور سالن بنائے اور ثریا کو اس کے برابر میں سوتے ہوئے ذرا بھی پتہ نہ چلے، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس گھر کی چار دیواری میں ان تینوں افراد کے علاوہ اور کوئی چوتھا موجود نہیں تھا، تو پھر آخر یہ کون ہے جو اس کی اتنی بڑی اور روزمرہ کی مشکل کو اتنی پراسرار آسانی سے اور مسلسل حل کر رہا تھا، اور وہ بھی اتنی پراسرار آسانی سے اور مسلسل حل کر رہا تھا مکمل خاموشی اور رازداری سے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو اور کوئی آہٹ بھی نہ ہو۔ اس کے دھڑکتے دل میں ایک بار پھر ایک عجیب سی خوفناک کپکپاہٹ اور سنسناہٹ پیدا ہونے لگی۔ کیا واقعی یہ گھر کسی غیر مرئی اسیب یا سائے کے زیر اثر تو نہیں آ گیا؟ کیا کوئی نادیدہ مخلوق رات کے اندھیرے میں یہ سب عجیب و غریب کام کر رہی ہے؟ لیکن پھر اس کے ذہن نے دلیل دی کہ اگر گھر میں واقعی کوئی اسیب یا بھوت پریت ہوتا تو وہ گھر والوں کو کوئی نہ کوئی جسمانی یا مالی نقصان پہنچاتا یا ڈراتا دھمکاتا۔ وہ اس طرح روزانہ کچن میں آ کر ایک تھکی ہاری عورت کی اتنی بڑی مدد تو نہ کرتا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ یہ کسی انتہائی ہمدرد، شفیق اور مہربان ہستی کا کام لگ رہا تھا، جس کے دل میں ثریا کی دن بھر کی مشقت کے لیے بے پناہ محبت، شدید احساس اور گہری ہمدردی موجزن تھی۔ لیکن وہ مہربان ہستی آخر تھی کون؟ وہ مسلسل اور لگاتار اسی ایک سوچ میں گم تھی اور خود سے الجھ رہی تھی۔ اس کی حیرت زدہ نظریں کبھی اس چولہے کی نیلی آنچ پر جا کر ٹک جاتی تو کبھی اس گوندے ہوئے تازہ آٹے کو گھورنے لگتی۔
وہ بس وہیں کچن کے وسط میں پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور اس کا سن ہوتا ہوا دماغ بس ایک ہی الجھے ہوئے اور بے جواب سوال کے گرد مسلسل گھوم رہا تھا۔ آخر اتنی رات گئی، اتنی خاموشی سے یہ سب کون کر جاتا ہے؟ سورج کی پہلی کرنوں نے ابھی کھڑکی کے شیشوں پر دستک بھی نہیں دی تھی اور صبح صادق کی ہلکی ہلکی خنک اور نیلی روشنی بمشکل نمودار ہونا شروع ہوئی تھی جب ثریا نے اپنے آپ کو بستر سے نکالا۔ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ رات کی اس شدید ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے درد کر رہا تھا، لیکن اس کے ذہن پر چھائی ہوئی وہ عجیب و غریب اور پراسرار الجھن اس جسمانی تھکاوٹ سے کہیں زیادہ بھاری اور بوجھل تھی۔ رات کا وہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز واقعہ اس کے دماغ کے پردے پر کسی اٹکی ہوئی فلم کی طرح بار بار چل رہا تھا۔ وہ منظر جب اس نے رات کے اس پچھلے پہر باورچی خانے کے دروازے سے اندر جھانکا تھا اور وہاں پہلے سے گوندا ہوا آٹا اور چولہے کی ہلکی آنچ پر دم کیا رکھا ہوا لذیذ اور خوشبودار سالن دیکھا تھا، یہ سب اس کی عقل اور سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے رات کا بقیہ حصہ جاگ کر اور کروٹیں بدل بدل کر گزارا تھا، کیونکہ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے روٹ کر کوسوں دور جا چکی تھی۔ اس کا دل مسلسل ایک انجانے خوف اور شدید تجسس کے ملے جلے جذبات کے تحت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب صبح کی اس خاموش اور پرسکون فضا میں جب وہ معمول کے مطابق ناشتہ تیار کرنے کے لیے دوبارہ اسی باورچی خانے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی تو اس کی ٹانگیں بے اختیار کانپ رہی تھی اور اس کا دل کسی نامعلوم ڈر کی وجہ سے سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کچن کا مین سوئچ آن کیا تو بلب کی تیز پیلی روشنی نے پورے باورچی خانے کو روشن کر دیا۔ رات والا وہ پراسرار اور مدھم سا ماحول اب مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر بالکل نارمل اور روزمرہ کی روٹین کے مطابق رکھی ہوئی تھی، لیکن ثریا کا دل ابھی تک مطمئن نہیں تھا۔ اس نے انتہائی مشینی اور غیر ارادی انداز میں فریج سے انڈے نکالے اور چولہے پر فرائی پان رکھتے ہوئے اس میں گھی ڈالا۔ گھی کی کڑکنے کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو ایک لمحے کے لیے توڑا، لیکن اس کے دماغ میں گھومنے والا انگنت اور بے چین سوالات نے اسے پھر سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی کہ آخر اس گھر کی ان چار دیواریوں کے اندر ایسا کون سا خاموش، نادیدہ اور شفیق وجود موجود ہے جو اتنی زیادہ محبت اور گہری ہمدردی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اس کی اتنی بڑی مشکل کو اتنی آسانی سے حل کر رہا ہے اور اس بات کی کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہونے دے رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار جو سب سے پہلا اور سب سے زیادہ مضبوط شک پیدا ہو رہا تھا وہ سیدھا اس کے اپنے شوہر عامر کی طرف ہی جا رہا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ عامر اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے رمضان کی اس سخت روٹین اور دن بھر کی لگاتار مشقت اور تھکاوٹ کو اس کے چہرے پر عیاں دیکھ کر عامر کے دل میں یہ نرم خیال اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا ہو کہ وہ اپنی تھکی ہاری بیوی کا کچھ ہاتھ بٹائے اور رات کے اس پرسکون اندھیرے میں چپکے سے اپنے بستر سے اٹھ کر سحری کی وہ تمام تر مشکل تیاری خود ہی مکمل کر دے، تاکہ ثریا کو کچھ دیر مزید اپنی نیند پوری کرنے اور اپنے تھکے ہوئے جسم کو آرام دینے کا قیمتی موقع مل سکے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا خیال تھا جس نے ایک لمحے کے لیے ثریا کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مدھم اور محبت بھری مسکراہٹ بکھیر دی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دوسرا اور زیادہ حقیقت پسندانہ ذہن اس رومانوی اور خوبصورت خیال کی سختی سے نفی کرنے لگا، کیونکہ عامر کی شروع سے لے کر آج تک کی جو فطرت تھی، وہ اس کے جو روزمرہ کے پختہ معمولات تھے، وہ اس بات کی بالکل بھی گواہی نہیں دیتے تھے کہ عامر کو تو گھر اور خاص طور پر کچن کے کاموں سے ہمیشہ سے ہی ایک عجیب سی الجھن اور چڑ تھی، اور اسے تو چھٹی والے دن اپنے لیے چائے کا ایک عام سا کپ بھی خود بنا کر پینا ایک بہت ہی بھاری اور مشکل کام لگتا تھا۔ تو پھر وہ اچانک سے اتنی زیادہ مہارت اور صفائی کے ساتھ آٹا کیسے گوندھ سکتا تھا اور اتنا لذیذ اور خوشبودار سالن کیسے تیار کر سکتا تھا جس کا ذائقہ اور خوشبو بالکل ثریا کے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں جیسی تھی؟ یہ تمام کے تمام الجھے ہوئے اور پریشان کن سوالات ثریا کے دماغ کے چولوں کو ہلا رہے تھے۔
اس نے اپنے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کی اور جلدی جلدی اپنے بیڈ روم کی طرف چل پڑی، جہاں عامر اب اپنی گہری اور پرسکون نیند سے مکمل طور پر بیدار ہو کر اپنے دفتر جانے کی روزمرہ کی تیاریوں میں انتہائی مصروف تھا۔ وہ کمرے میں موجود بڑے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی روزمرہ کی دفتری الجھنیں اور روٹین کی بے فکری بالکل واضح اور آشکار تھی۔ اس کے ماتھے پر کسی قسم کی کوئی رات بھر جاگنے کی تھکاوٹ یا کوئی نیند کی کمی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ثریا نے انتہائی خاموشی اور دبے قدموں چلتے ہوئے کمرے کے وسط میں ایک کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی تیز اور کھوجتی ہوئی نظریں عامر کے چہرے کا بہت ہی باغور اور باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے کی ہر چھوٹی سی شکن، اس کے ہونٹوں کی ہر حرکت اور خاص طور پر اس کی آنکھوں کے بدلتے ہوئے تاثر کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اس بات کا حتمی اندازہ لگا سکے کہ کیا عامر واقعی اس سے کوئی بہت بڑا اور پیارا سا راز چھپا رہا ہے، یا وہ سچ مچ اس سارے پراسرار معاملے سے مکمل طور پر لا علم ہے اور بے خبر ہے۔ عامر نے اپنی ٹائی کی گھرا کو اپنے کالر کے ساتھ بالکل درست کیا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے میز کے پاس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی روٹین اور معمول کے مطابق میز پر رکھے ہوئے آج کے تازہ اخبار کے صفحات کو سرسری انداز میں پلٹتا، اس کی اس تمام تر قدرتی حرکت پر اور پرسکون انداز میں کوئی بھی ایک ایسی غیر معمولی بات، جو کوئی ایسا ادنیٰ سا اشارہ بھی موجود نہیں تھا جو ثریا کے اس گہرے شک کو مکمل یقین میں بدل سکے۔ ثریا کے سینے کے اندر بے چینی اور اضطراب کا ایک شدید طوفان مچ رہا تھا۔ اب اس سے مزید ایک لمحے کا صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شدت سے چاہتی تھی کہ بس فوراً عامر سے پوچھے اور اس پراسرار اور الجھے ہوئے واقعے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دے، لیکن وہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرنے میں بہت زیادہ ہچکچا رہی تھی کہ کہیں عامر اس کی اس قدر حیران کن بات کو محض اس کا وہم یا اس کی شدید تھکاوٹ کا کوئی نفسیاتی نتیجہ قرار دے کر ہنسی مذاق میں نہ اڑا دے۔ اس نے ایک بہت ہی لمبی اور گہری سانس اپنے پھیپھڑوں میں کھینچی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی کانپتی ہوئی انگلیوں کو آپس میں سختی سے الجھاتے ہوئے عامر کی طرف پوری توجہ اور سنجیدگی سے دیکھا۔ ثریا نے اپنے خشک ہوتے ہوئے گلے کو ہلکی سی کھنگار سے صاف کیا اور بالآخر کافی دیر کی کشمکش کے بعد وہ چبھتا ہوا سوال اس کے کانپتے ہوئے لبوں تک آ ہی گیا، جو پچھلے کئی طویل گھنٹوں سے اس کے دل و دماغ کو مسلسل بے چین اور بے قرار کیے ہوئے تھا۔ اس نے عامر کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور کچھ شکایتی اور تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، عامر سچ بتائیں، کیا آپ رات کو چپکے سے اٹھ کر سحری کی تیاری کر دیتے ہیں؟ اس کی اس اچانک اور قطعی غیر متوقع سوال پر عامر نے اخبار سے اپنی نظریں ہٹا کر انتہائی حیرت اور شدید ناسمجھی کے عالم میں ثریا کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی دوسری زبان بول رہی ہو۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات میں کسی بھی قسم کی کوئی جھوٹی بناوٹ یا کوئی گہرا راز چھپانے کی کوئی ادنیٰ سی جھلک بھی دور دور تک موجود نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک خالص اور 100% حقیقی قسم کی حیرانگی اور الجھن تیر رہی تھی، جیسے اس کے نے ثریا کے منہ سے کوئی بہت ہی عجیب و غریب اور ناقابل فہم سی بات سن لی ہو۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار واپس میز پہ رکھا اور اپنی دونوں بھویں سکیڑتے ہوئے ثریا کی طرف پوری توجہ اور حیرانی سے دیکھنے لگا۔ وہ ثریا کے اترتے ہوئے چہرے پر موجود گہری الجھن، شدید پریشانی اور نیند کی واضح کمی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد پیدا ہونے والے ہلکے ہلکے سیاہ حلقوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں کچھ فکر مند بھی ہوا کہ شاید کام کی زیادتی نے اس کی بیوی کے دماغ پر اثر کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ثریا کا یہ عجیب و غریب سوال اس کے لیے مکمل طور پر ایک اجنبی اور حیرت انگیز کن بات تھی، جس کا اس کے ذہن میں کوئی سر پیر نہیں تھا۔ اس نے ثریا کے چہرے پر مستقل جمی ہوئی اپنی نظروں سے سچائی اور حیرت کی پوری طاقت بھرتے ہوئے انتہائی معصومیت اور بے ساختہ سادگی سے جواب دیا کہ کیا میں؟ ثریا، تم جانتی ہو مجھے تو صبح اٹھنا کتنا مشکل کام ہے، میں تو ساری رات سوتا رہا ہوں، قسم لے لو۔ وہ سوچتی رہ گئی۔ عامر کو دفتر سے دیر ہو رہی تھی، اسی لیے وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔
رات کے اس پچھلے پہر جب ساری دنیا گہری نیند کی آغوش میں تھی، سریا کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے آج پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ اس نادیدہ محسن کا راز جان کر ہی رہے گی۔ دیوار پر لگی گھڑی نے جیسے ہی رات کی 1:30 بجنے کا اعلان کیا، وہ دبی قدموں بستر سے اٹھی اور راہداری عبور کرتی ہوئی سیدھا باورچی خانے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ کچن کا دروازہ معمول کے مطابق تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے وہی مدھم سی جانی بے جانی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑا اور اپنی سانس کو روکے ہوئے اس تنگ در سے اندر جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پوری طرح پھیل گئی۔ سامنے چولہے کی ہلکی آنچ پر دیچکی رکھی تھی اور اس کے بالکل پاس ماربل کے سلیب پر کے سہارے اس کی بوڑھی اور بیمار ساس اماں جی کھڑی تھی، جن کے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کی وجہ سے دن کے اجالے میں واکر کے بغیر 2 قدم چلنا بھی محال ہوتا تھا۔ اماں جی کا واکر ان کے بالکل قریب ہی رکھا تھا اور وہ کانپتے ہوئے کمزور اور جھریوں زدہ ہاتھوں سے نہایت محبت اور لگن کے ساتھ آٹا گوندھ رہی تھی۔ سریا کے تو جیسے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ جس پراسرار ہستی کو کوئی جن، بھوت یا فرشتہ سمجھ رہی تھی، وہ تو اس گھر کی وہ ضعیف اور بیمار جان تھی جسے سریا ہمیشہ ایک بوجھ اور ذمہ داری سمجھتی تھی۔ اماں جی کے چہرے پر تھکاوٹ اور تکلیف کے واضح آثار تھے۔ ان کی سانس تیزی سے چل رہی تھی اور وہ ہر چند لمحوں بعد اپنے درد کرتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہونے کی کوشش کرتی اور پھر ایک لمبی اور گہری سانس روک کر دوبارہ آٹے کے پیڑے بنانے میں مصروف ہو جاتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ممتا اور محبت کی چمک تھی جو اس مدھم روشنی میں بھی سریا کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سریا کے ذہن میں پچھلے دنوں کے وہ تمام مناظر ایک ایک کر کے گھومنے لگے جب وہ دن بھر کی تھکاوٹ کا رونا روتی تھی اور ماں جی خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹی اس کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے پرسوں اس نے عامر سے شکایت کی تھی کہ اس کی کندھوں اور کمر میں شدید درد رہنے لگا ہے اور سحری کے وقت اٹھنا اس کے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اماں جی نے وہ سب باتیں سن لی تھی اور ایک ساس ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے اس کی اس قدر بڑی اور مشکل ذمہ داری کو اپنے کمزور اور بیمار کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ سریا کا دل شدت جذبات سے پھٹنے لگا اور اس کی آنکھوں کے کنارے گرم آنسوؤں سے بھیگنے لگے۔ وہ مسلسل اور بغیر پلک جھپکائے اماں جی کو دیکھ رہی تھی جو اب آٹا گوندھ کر اسے ایک گیلے کپڑے سے ڈھانپ چکی تھی اور نہایت احتیاط سے واکر کا سہارا لیتے ہوئے چولہے کی طرف مڑ رہی تھی تاکہ سالن کو دم پر رکھ سکے۔ ان کے پاؤں لرز رہے تھے اور ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن ان کے ارادے اور محبت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ سریا کو اپنے آپ پر اتنی شدید شرمندگی اور ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ ہمیشہ اپنی ساس کو ایک روایتی اور سخت مزاج عورت سمجھتی تھی جو صرف اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اور بہو کو صرف گھر کے کام کاج کی ایک مشین سمجھتی ہے، لیکن آج رات اس تنگ درد سے اس نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے اس کے تمام فرسودہ خیالات اور غلط فہمیوں کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ ایک بوڑھی عورت جو خود چلنے پھرنے سے قاصر ہے، جسے دن بھر جوڑوں کے درد کی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، وہ رات کی اس یک بستہ خاموشی میں اپنی بہو کے آرام کی خاطر اپنی نیند اور اپنا چین قربان کر رہی تھی۔ سریا کو اپنے وہ تمام رویے یاد آنے لگے جب وہ کبھی کبھار تھکاوٹ کی وجہ سے اماں جی کو کھانا دیتے ہوئے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کر بیٹھی تھی یا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھنجھلا جاتی تھی۔ اماں جی نے کبھی اس کے ان رویوں کو برا نہیں منایا تھا، بلکہ ہمیشہ خوشی خاموشی سے درگزر کیا تھا، اور آج وہ اس کی اسی تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے اس قدر بڑی قربانی دے رہی تھی۔ یہ کیسی خاموش اور بے غرض محبت تھی جس کا سریا کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ دروازے کے باہر بت بنی کھڑی رہی، اس کے اندر ندامت اور پچھتاوے کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے اس کی قوت گویا تک چھین لی تھی۔ اماں جی نے سالن کے چمچ کو دیچکی میں چلایا اور اس کی اشتہا انگیز خوشبو کچن کی فضا میں پھیل گئی۔
انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے چہرے پہ آنے والا پسینہ صاف کیا اور ایک نظر دروازے کی طرف دیکھے بغیر اپنے کام میں مگن رہی۔ ثریا کی آنکھوں سے اب آنسوؤں کی جھڑی لگ چکی تھی جو اس کے رخساروں کو بھگوتے ہوئے اس کے دوپٹے میں جذب ہو رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی اپنی اس عظیم اور شفیق ساس کی خاموش محبت کی اس لازوال داستان کو دیکھ رہی تھی، اور اس کا دل بار بار اس کے اندر ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ انسان ظاہری رویوں کو دیکھ کر کتنی جلدی غلط فیصلے کر لیتا ہے اور اندر چھپی ہوئی محبت کو محسوس کرنے میں کتنا اندھا ہو جاتا ہے۔ اماں جی نے اب سالن کو بالکل ہلکی آنچ پر کر دیا تھا اور وہ دوبارہ واکر کا سہارا لے کر سلیب کے پاس واپس آئیں تاکہ وہاں گرے ہوئے آٹے کے خشک ذرات کو صاف کر سکیں، اور ایک روایتی اور سگڑ عورت تھی، وہ جانتی تھی کہ ثریا کو صبح کچن بالکل صاف ستھرا ملنا چاہیے ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ ثریا نے دیکھا کہ کیسے اماں جی اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ایک کپڑے کی مدد سے سلیب کو چمکا رہی ہیں۔ ان کا ہر ایک قدم اور ہر ایک حرکت ان کے جسمانی درد کی گواہی دے رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھی، جیسے انہیں اس بات کی خوشی ہو کہ آج صبح پھر ان کی بہو کو سحری کی مشقت نہیں کرنا پڑے گی اور کچھ دیر مزید سکون کی نیند سو سکے گی۔ ثریا کی سسکیاں اب اس کے گلے میں اٹک رہی تھی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو سختی سے دبائے ہوئی تھی تاکہ اس کے رونے کی کوئی بھی آواز باہر نہ نکل جائے اور اماں جی کو اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو جائے۔ وہ چاہتی تو اسی وقت اندر جا کر اماں جی کے قدموں سے لپٹ سکتی تھی اور ان سے معافی مانگ سکتی تھی، لیکن وہ اس وقت ان کے اس پراسرار اور مقدس عمل کو بیچ میں توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس خاموش محبت کے ہر ایک پل کو اپنے ذہن اور دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اس کا وجود ندامت سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھی۔ اسے اب عامر کی وہ ساری باتیں سچی لگنے لگیں کہ وہ واقعی رات کو سوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ سارا کام تو اس فرشتے جیسی ماں کا تھا جس کی محبت نے اندھیرے میں بھی روشنی کر دی تھی۔ ثریا وہیں بیٹھی روتی رہی اور کچن کے اندر سے ماں جی کے برتن سمیٹنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آتی رہیں۔ رات کا پہر آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور سحری کا وقت قریب آ رہا تھا، لیکن آج ثریا کے لیے سحری کی تیاری سے زیادہ وہ سبق اہم تھا جو اس نے رات کے اس اندھیرے میں دروازے کے ایک تنگ درد سے سیکھا تھا۔ اماں جی نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا اور اب وہ آہستہ آہستہ اپنے واکر کو گھسیٹتے ہوئے کچن کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جو سیدھا ان کے کمرے کی طرف کھلتا تھا تاکہ ثریا کے اٹھنے سے پہلے وہ واپس اپنے بستر پر جا کر لیٹ سکے اور کسی کو ان کی اس شب بیداری کا خبر نہ ہو۔ ثریا نے اپنے آنسو پونچھے اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں اب بھی اسی کچن کی طرف تھی جہاں اب صرف ایک چولہے کی نیلی آنچ چل رہی تھی اور باقی سارا کچن ایک اداس لیکن محبت بھری خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ راز تو اس پر پوری طرح آشا ہو چکا تھا، لیکن اس کہانی کا اور اس خاموش محبت کا اختتام ابھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ ثریا کو ابھی ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا اور اس عظیم ہستی کو اس کا وہ مقام دینا تھا جس کی وہ اصل میں حقدار تھی۔ وہی کھڑے کھڑے ثریا کے دماغ میں صبح کا وہ منظر ابھرنے لگا جب وہ روزانہ کی طرح ناشتہ بنائے گی، لیکن کل کی صبح اور آج کی صبح میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ کل تک وہ کچن میں ایک بیزار اور تھکی ہوئی عورت کی طرح کام کرتی تھی، لیکن اب جب وہ اس سلیب اور اس چولہے کو دیکھے گی تو اسے ان پر اپنی بوڑھی ساس کے کانپتے ہاتھوں کا لمس اور اس کی بے غرض محبت کی خوشبو محسوس ہوگی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے عامر سے الجھتے ہوئے ناشتے کی میز پر قسمیں لی تھیں اور عامر بیچارہ سچ مچ اس ساری کارروائی سے کتنا بے خبر تھا۔ اب ثریا کو سمجھ آ رہا تھا کہ اس گھر کی بنیادوں کو جس خلوص اور ممتا نے جوڑ کر رکھا ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ماں جی ہیں جنہیں وہ اب تک اپنے لیے ایک امتحان سمجھتی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دوپٹے سے رگڑ کر صاف کیا۔ کچن کے اندر سے اب مکمل خاموشی چھا چکی تھی اور اماں جی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سالن کی دیچکی میں سے اٹھنے والی بھاپ کی وہ مہک اب ثریا کو محض ایک کھانے کی خوشبو نہیں لگ رہی تھی،
बल्कि वो इसे इस घर की सबसे कीमती और नायाब चीज़ महसूस हो रही थी, जिसमें एक माँ का प्यार और एक सास की शफकत रची बसी थी। वो जानती थी कि ये रात इसकी ज़िंदगी की सबसे तवील और सबसे ज़्यादा सबक आमोज़ रात बन चुकी है। इसने अपने कदमों को वापस अब बेडरूम की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसकी टांगों में अभी तक वो सकत नहीं लौटी थी जो इस नाकाबिले यकीन हकीकत को बर्दाश्त करने के बाद आनी चाहिए थी। वो अभी तक इस शहर में गिरफ्तार थी जो इस तंग दर्द से इसकी आंखों के रास्ते इसके दिल में उतरा था। इसने फैसला कर लिया था कि वो माँ जी को इनके इस अजीम काम का बदला ज़रूर देगी, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था। अभी तो इसे बस इस खामोश मोहब्बत को अपने अंदर मुकम्मल तौर पर जज़ब करना था और अपने इस गहरे पछतावे की आग में जलकर कुंदन बनना था। रात अभी बाकी थी और सहरी के वक्त में अभी अभी कुछ ताख़ीर थी, लेकिन सरैया की ज़िंदगी की तारीकी छट चुकी थी और इसमें एक ऐसी नई रोशनी दाखिल हो चुकी थी जिसने इसके दिल के तमाम अंधेरों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। सरैया अब मज़ीद अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और इसकी ज़बत के बंधन पूरी तरह टूट गया। वो इसी तरह रोते हुए और हिचकियाँ लेते हुए किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और सीधे जाकर अपनी बूढ़ी और कमज़ोर सास के कदमों में गिर गई। अम्मा जी, जो भी अभी कमरे की तरफ मुड़ने ही लगी थी, श्रेया को अचानक इस हालत में अपने कदमों में गिरा देखकर शदीद घबरा गई और इनके कांपते हुए हाथों से वाकर छूटते छूटते बचा। उन्होंने जल्दी से झुककर अपने हनीफ बाजुओं से श्रेया को कंधों से पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की। श्रेया के आंसुओं ने अम्मा जी के पाँव भगो दिए थे। वो मुसलसल रोते हुए बस एक ही बात दोहराई जा रही थी कि मुझे माफ़ कर दे। अम्मा जी, मैं कितनी अंधी और खुदगर्ज थी जो आपकी इस बेलौस मोहब्बत को कभी समझ ही ना सकी। मैं आपको बोझ समझती रही और आप मेरी थकावट मिटाने के लिए अपनी रातों की नींद और अपना सुकून बर्बाद करती रही। आपके घुटनों में इतना दर्द रहता है, फिर भी आप मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाती रही। मैं कितनी बदबख्त हूँ कि मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। अम्मा जी की अपनी आंखों में भी ममता के आंसू छलक पड़े। उन्होंने वाकर एक तरफ छोड़ा और इंतहाई शफकत और प्यार से सरैया के सर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने इंतहाई नरम और मोहब्बत भरे लहजे में कहा कि पागल लड़की, माएँ कभी अपनी बेटियों से नाराज़ नहीं होती। तुम सारा दिन इस घर को संभालती हो, आमर का ख्याल रखती हो और मेरी इतनी खिदमत करती हो। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं अपनी बेटी के कंधों का बोझ थोड़ा सा हल्का कर दूं? तुम तो इस घर की रौनक हो और तुम्हारी थकावट मुझसे देखी नहीं जाती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में कुछ सवाब मैं भी कमा लूँ और तुम्हारे लिए कुछ आसानी पैदा कर दूँ। सरैया ने माँ जी के दोनों झुर्रियों ज़दा हाथ चूमे और इन्हें सहारा देकर किचन में रखी कुर्सी पर बैठाया। इसने अपने आंसू साफ करते हुए कसम खाई कि आज के बाद वो कभी अम्मा जी को किचन के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देगी और ना ही कभी अपने चेहरे पर थकावट या बेसारी का कोई तासर लाएगी। वो लम्हा इस घर की तारीकियों को हमेशा के लिए मिटा देने वाला लम्हा था। इस रात सहरी के दस्तरखान पर जब आमर की आंख खुली और वो किचन में आया तो इसने एक अजीब और दिलकश मंजर देखा। सरैया और अम्मा जी दोनों एक साथ बैठी मुस्कुराकर बातें कर रही थी और सरैया अपने हाथों से अम्मा जी को लुक़मे तोड़कर खिला रही थी। आमर की हैरानी दीदनी थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात ये क्या मौजज़ा हो गया है, लेकिन सरैया की आंखों में जो सुकून और तमानियत की चमक आज नज़र आ रही थी वो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। सहरी के बाद जब फजर की अजान गूंजी तो सरैया ने सच्चे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इसे एक बहुत बड़ी महरूमी से बचा लिया था। इस दिन के बाद से इस घर का नक्शा ही बदल गया। सरैया ने अम्मा जी को सास की बजाय सच्ची माँ का दर्जा दे दिया और इनकी दुआओं से लेकर इनके आराम तक हर ख्याल खुश दिली से रखने लगी। और वो घर जो पहले महज ईंट और पत्थर का एक मकान था अब हकीकी महीनों में मोहब्बत, एहतराम और सुकून का गहवारा बन चुका था। इंसान जब तक दूसरों के खुलूस को महसूस नहीं करता वो अंधेरे में भटकता रहता है, लेकिन जब बेलौस मोहब्बत का राज खुलता है तो वो दिलों के तमाम फैसले और कुदरतें
ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے، اور یہی اس خاموش محبت کا سب سے خوبصورت اور دل نشیں انجام تھا، جس نے ایک ٹوٹے ہوئے اور بوجھل رشتے کو ہمیشہ کے لیے مضبوط اور لازوال بنا دیا تھا، اور سریا کو یہ سکھا دیا تھا کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس اور خلوص کے محتاج ہوتے ہیں۔